السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاک ڈاؤن کا جو ہے جمعہ، 5واں جمعہ اللہ کی طرف سے ہمیں ملا ہے، اور کل سے رمضان شریف شروع ہے، تو تھوڑی سی باتیں رمضان سے متعلق ہی میں آج آپ کو بتا دوں، کیونکہ یہ عبادتوں کا موسم بہار ہے، تقوی کا مہینہ ہے، سیلف کنٹرول کا مہینہ ہے۔ تقوی کہتے ہیں بچنے کو۔ یہاں جب ہم اللہ کے نافرمانی سے بچیں گے، اللہ کے احکام توڑنے سے بچیں گے، تبھی جا کے ہم دوزخ کی آگ سے بچ پائیں گے۔ یہ دو طرفہ عمل ہے، دنیا میں آپ اللہ کے احکام توڑنے سے بچیں اور وہاں آپ دوزخ میں جانے سے بچیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں، اس کی عبادات کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت خود اس کی اجر بانٹیں گے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ روزہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اس میں بہت سارے لمحے ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی چھپ کے بھی کھا پی سکتا ہے۔ وضو کرتے ہوئے ایک گھونٹ پانی اگر حلق میں اتار دے تو کسی کو نہیں پتہ ہوتا اللہ کے علاوہ، لیکن یہ سائنس اور یہ امیجن کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس وجہ سے انسان وضو کرتے ہوئے بھی ایک گھونٹ پانی نیچے نہیں اتارتا۔ صرف اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ معاملہ رکھا ہے کہ اگر اخلاص کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ آدمی روزہ رکھے گا تو اس کا اجر اللہ رب العزت خود دیں گے۔ ہم تصور نہیں کر سکتے اللہ کتنا بڑا ہے اور اس کی شان کتنی بڑی ہے۔ وہ اپنی شان کے حساب سے جب اجر دے گا تو آپ یقین کریں ہمارے گناہ کوئی معنی نہیں رکھتے۔ تو یہ ایسا مہینہ ہے جو ہمارے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کرا سکتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم پورے سال حرام سے بچتے رہتے ہیں، لیکن رمضان کے دنوں میں ہم حلال سے ہی بچتے ہیں اللہ کے حکم کی وجہ سے۔ کتنی بھوک لگتی ہو، کتنی پیاس لگتی ہو، کتنی شہوت جاگتی ہو، لیکن صرف اور صرف اسی وجہ سے کہ ہمارے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اس وجہ سے ہم رکے رہتے ہیں۔ یہ سیلف کنٹرول یعنی کہ ضبط نفس کا مہینہ ہے۔ اسلام ضبط نفس سکھاتا ہے، نفس خوشی نہیں سکھاتا کہ آپ نفس کو اپنے کچل دیں۔ اسی لیے آپ کی راتیں جو ہیں وہ آپ کے کھانے پینے اور مباشرت کے لیے کھلی چھوڑی گئی، کیونکہ اللہ رب العزت ہمارا کریٹر ہے، اسے پتہ ہے کہ ہم کتنا کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اللہ کسی کو اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے۔ اسی مہینے میں آخری عشرے میں ایک رات ہے لیلۃ القدر جو کہلاتی ہے، 1000 مہینوں سے بہتر اس رات کی عبادت کو بتایا گیا ہے۔ یہ سب سے شارٹ کٹ ہے۔ پوری زندگی انسان کی آپ دیکھیں 60-70 سال، 80 سال سے اوپر کوئی نہیں جاتے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو 90-100 سے، تو لگ بھگ 84-84.5 سال بیٹھتے ہیں 1000 مہینے، اور اس سے بھی زیادہ کہا تو آپ کی پوری عمر کے گناہ ایک رات کی عبادت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور آج جب ہم لاک ڈاؤن میں ہیں، اپنے گھروں میں ہیں، تو ہمارے لیے ان راتوں میں جاگنا بڑا آسان ہو گیا ہے۔ ان راتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ اس بار ہم اعتکاف نہیں کر پائیں گے۔ مان لو گھروں میں اگر آپ ایک طرف بیٹھتے بھی ہیں اور ان راتوں میں جاگتے ہیں پوری رات، اور آپ کو وہ رات مل گئی، تلاش کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ پورا آخری عشرہ اس میں لگاتے ہیں یا تاغ راتیں بھی لگا دیتے ہیں 5، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ شارٹ کٹ آپ کو مل گیا بخشش کا۔ اور ایک دو تحفے میں آپ کو اس کے دے دوں کہ یہ دعاؤں کا مہینہ ہے۔ اصل میں دعا کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک یہ ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے، عین عبادت ہے۔ تو آپ اپنے اللہ کے آگے گڑ گڑائیں کہ اللہ نے ہمیں چانس دے دیا۔ اس وقت یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، اللہ کے گھر کے دروازے بند ہیں، ہم خود اپنے گھروں میں بند ہیں، تو اللہ کے آگے گڑ گڑائیں۔ رحمتوں کا، برکتوں کا مہینہ ہے، شیطان کو اس مہینے بند کر دیا جاتا ہے، تو اللہ رب العزت آپ کو اتنی نیکی اور اتنا تقویٰ دے کہ آپ اللہ کے آگے گڑ گڑائیں اور اس کی رحمت جوش میں آئے، اور یہ وبا ہمارے ملک سے، پوری دنیا سے، انسانوں سے ٹل جائے، اور پھر ہماری زندگی تقوی، ایمان والی، محبتوں کے ساتھ آپس میں ملنے جلنے والی دوبارہ سے شروع ہو جائے۔ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آج کل اللہ ہم سے ناراض ہے، تبھی اس نے اپنے دروازے ہمارے لیے، اپنے گھروں کے دروازے بند کر دیے، اور اپنے گھروں کے دروازوں پہ موت بٹھا دی، اوپر سے پولیس کا پہرا بٹھا دیا کہ کوئی وہاں جا نہ سکے، ہمیں اپنے گھروں میں قید کر دیا، صرف اور صرف اسی وجہ سے کہ ہم آئینہ دیکھیں، اپنے بارے میں سوچیں، اور دیکھیں کہ ہم سے کیا کیا کوتاہیاں ہو رہی تھیں، کہ جو لوگ
مندروں میں جاتے تھے، گرجاؤں میں جاتے تھے، یا گرودواروں میں جاتے تھے، یا مسجدوں میں جاتے تھے، سب اپنے گھروں میں بند ہیں۔ اللہ نے سب کو ان کی عبادات گاہوں میں جانے سے ہی روک دیا۔ میں نے جب غور و فکر کیا خود اپنی ذات پہ، خود اپنے ارد گرد اپنے معاشرے پہ، تو مجھے یہ لگا کہ اللہ کا گھر پاک ہے، ہم وہاں اللہ کے گھر جا کے نمازیں پڑھتے ہیں اور اس کے بعد باہر نکل کے وہی ناپاکی کام کرتے ہیں جنہیں قرآن میں اللہ نے منع کیا۔ آپ یہ دیکھیے کون سا ایسا کام ہے جو قرآن نے منع کیا اور ہم نہ کرتے ہوں۔ جھوٹ لے لیں، دھوکہ لے لیں، بد نظری لے لیں، امانت میں خیانت لے لیں، لوگوں کا حق مارنا ہو، لوگوں کو گالی گلوچ، لوگوں پہ ظلم، قتل و غارت، ایسا کوئی کام نہیں ہے جو اس ٹائم ہمارے معاشرے میں رائج نہ ہو۔ اب اللہ رب العزت دیکھ رہا تھا، بہت دنوں تک دیکھتا رہا، اس کے بعد اس نے ہمیں جو ہے وہ یہ موقع دے دیا کہ اب ہم اس بارے میں سوچیں کہ کیا واقعی ہم صحیح تھے۔ جب قرآن یہ کہتا ہے کہ نماز تمہیں فحش اور منکر سے روک دے گی، اور ہم برائیوں میں ملوث ہیں، نمازیں نہیں پڑھ رہے، اس کا مطلب ہم وہ نمازیں نہیں پڑھ رہے جو مقصود ہے، وہ اللہ تک ہماری نمازیں نہیں پہنچ رہی۔ میرے بھائیو، لمحہ فکریہ ہے، آنے والی آخرت کے بارے میں سوچیں، کیونکہ اگر آپ یہاں اللہ کے احکام توڑنے سے بچیں گے تبھی آپ وہاں پہ آگ سے بچ پائیں گے۔ یہ دو طرفہ عمل ہے۔ تمام کمیونٹیز کے لوگ، مسلمانوں کی بات نہیں میں کر رہا، وہ عقیدے کا معاملہ اللہ کے ہاں جا کے حساب کتاب ہوگا، چاہے لوگ مندروں میں جاتے ہوں، گرجاؤں میں جاتے ہوں، گرودواروں میں جاتے ہوں، یہ سب لوگ وہاں جاتے ہیں پوجا پاٹ کے لیے، عبادات کے لیے، اور باہر نکل کے وہ سب برے کام کرتے ہیں جو ان کی مذہبی کتابوں نے منع کیا ہے یا ان کے بزرگوں نے منع کیا ہے۔ کون سا ایسا مذہب ہے جو یہ نہیں کہتا کہ جھوٹ بولنا پاپ ہے، یا جھوٹ بولنا گناہ ہے، دھوکہ دینا گناہ ہے، بد نظری گناہ ہے، قتل و غارت گناہ ہے؟ تمام مذاہب کے لوگ یہ سب کام کر رہے ہیں جو ان کے مذہب کی کتابوں نے منع کیا۔ اس لیے ہمیں پلٹنا ہے اپنے اللہ کی طرف، اس نراکار ایشور کی طرف جو ہمارا پالنہار ہے، جس کی دی ہوئی ہوا میں ہم سانس لے رہے ہیں، جس کا دیا ہم کھا رہے ہیں، اور اسے ہی بھول گئے، صرف ڈرامے بازی کرتے ہیں، صرف دکھاوا کرتے ہیں۔ میں سب لوگوں کو نہیں کہہ رہا، لیکن اکثریت آج ایسے ہی لوگوں کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خود حدیث پاک یہی ہے کہ آخری زمانہ ایسا ہوگا کہ مسجدیں لوگوں سے بھری ہوں گی اور ان میں ایک بھی نمازی نہیں ہوگا، اللہ کے یہاں سے نماز پہنچتی نہیں ہوگی۔ ہم اپنی نمازوں پہ غور و فکر کریں کہ واقعی کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے نیت باندھی امام صاحب کے ساتھ اور سلام پھیرتے ہوئے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم نماز میں تھے، ورنہ بیچ میں ہمارا دھیان کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے۔ کیا یہ نمازیں واقعی اللہ تک پہنچ جائیں گی؟ حضور نے تو خود فرمایا کہ بعض نمازیں تمہاری ایسی ہیں کہ میلے کچیلے کپڑوں کی طرح تمہارے منہ پہ دے کے مار دی جائیں گی۔ اس لیے بہت احتیاط کرنی ہے ہمیں۔ اس رمضان میں اپنی کوتاہیوں کو چیک کر کے پہلے ایڈمٹ کرنا ہے، ماننا ہے اس بات کا کہ واقعی ہم گناہ گار ہیں، اس کے بعد پھر اللہ کے آگے گڑ گڑانا ہے اور اللہ سے توبہ کرنی ہے کہ اللہ ہمیں کسی طرح پاک صاف کر دے اور اپنے پاک گھروں میں جانے لائق بنا دے۔ اللہ کے گھر پاک ہیں، ہم نے انہیں ناپاک کیا، ہم ذمہ دار ہیں اس بات کے کہ اللہ نے اپنے گھر بند کر دیا۔ دوبارہ اگر آپ کو اللہ کو منانا ہے تو آپ پاکی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ آج ہی جتنا ٹائم آپ کے پاس ہو استغفار کر کے، درود شریف پڑھ کے، اللہ کے رسول کا واسطہ دے کے اللہ، اور رمضان میں داخل ہوں توبہ کے ساتھ۔ حالت توبہ میں اگر آپ انشاءاللہ تعالیٰ رمضان میں داخل ہوں گے تو آپ یقین کریں اس رمضان میں اللہ سے آپ کو معافی مل جائے گی۔ لیکن اگر ہم حالت گناہ میں داخل ہوتے ہیں تو اسی حالت گناہ میں باہر نکلیں گے، کیونکہ ایسا ہی معاملہ ہے رمضان کا کہ برکتوں کا، رحمتوں کا، غمخواری کا مہینہ ہے۔ دوسرے آپ کی زکوٰۃ کا معاملہ ہو، آپ کی خیرات کا معاملہ ہو، آپ کے روزوں کا جو فدیہ ہوتا ہے اس کا معاملہ ہو، وہ آپ جتنا کوشش کر سکیں آج ہی نمٹا دیں۔ ان گھروں میں جو دہاڑی مزدور ہیں، جو روز کے کرنے والے ہیں، ان کے گھروں میں راشن نہیں ہے، بہت زیادہ پریشان حال ہے۔ بہت سے لوگ تو گداگر ہوتے ہیں، وہ مانگ کے اپنا کر لیتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے سفید پوش ہیں جنہیں مانگتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ اللہ کے واسطے آپ جو لوگ بیمار ہیں اپنے گھروں میں اور حیثیت مند ہیں، وہ ایک آدمی کا ایک روزے کا فدیہ جو قرآن نے بتایا ہے یا حدیثوں میں آیا ہے اس کے حساب سے پیسے نکالیں۔ اگر حیثیت زیادہ ہو، قرآن کہتا ہے تو زیادہ 5 آدمیوں کا کھانا دے سکتے ہیں، ان پیسوں کا راشن بھجوا دیں ان گھروں میں۔ لیکن آج ہی آپ جوڑ لیں 30 روزوں کا کتنا بیٹھتا ہے، اندازہ کر لیں، ایک دن کا کھانا اندازہ آپ کا 100 کا 200 کا کتنا بیٹھتا ہے، اس حساب سے آپ یہ ڈیسائیڈ کریں اور کوشش کریں کہ راشن ان گھروں تک بھجوا دیں یا صدقے کی نیت سے بھجوا دیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک واضح ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ یہ بلا ہے اللہ کی طرف سے، آسمانی بلا ہے،
اسے ٹالنے کا بہترین طریقہ صدقہ ہے۔ اپنے گھروں میں مال نہ رکھیں، رزق آپ کو اللہ دینے والا ہے، بالکل بھی خالی نہ ہو، لیکن تھوڑا بہت رکھیں، باقی سب بٹوانے کی کوشش کریں۔ جتنا بھی زیادہ آپ اس ٹائم لوگوں کے کام آئیں گے، آپ یقین کریں ان کی دعائیں جو ہیں وہ آپ کے آخرت میں کام آئیں گے۔ اگر اس وبا میں ہماری موت بھی لکھی ہوگی تو آپ یقین کریں یہ آپ کی ایکٹیویٹیز پچھلے آپ کے تمام گناہوں کو معاف کرا دیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ تحفے میں آپ کو دینا چاہتا ہوں اس رمضان کے حوالے سے۔ ایک تو یہی رخصت جو میں نے کل کی ویڈیو میں بھیجی تھی کہ اگر آپ سفر میں ہیں یا بیماری میں ہیں تو اللہ کی طرف سے آپ کو رخصت ہے کہ آپ روزہ چھوڑ دیں اور اسے بعد میں پورا کریں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ چاہے 104 بخار ہو یا کتنی بیماری ہو مر جائیں گے مگر روزہ نہیں چھوڑیں گے، وہ گناہ کرتے ہیں۔ اللہ کی جتنی بھی رخصتیں ہیں، جتنی بھی رعایتیں ہیں، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور اس طرح کے جملے کہنا ایک کفران نعمت ہے۔ اس لیے جو لوگ زیادہ بیمار ہیں، شوگر کے دائمی مریض ہیں، یا کوئی ایسے لوگ جنہیں بیماری ایسی بتا دی ہو ڈاکٹر نے کہ امیونٹی جس سے کم ہو جاتی ہے بہت زیادہ جسم میں، بار بار پانی پینے کو کہتے ہیں ڈاکٹر اس ٹائم، کیونکہ جو یہ وبا پھیل رہی ہے اس میں بھی پیاس کی بہت زیادہ شدت بڑھ جاتی ہے، گلے کی تکلیف ہے، بار بار پانی پینا پڑتا ہے، تو ایسے لوگوں کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے۔ وہ سردیوں میں روزہ رکھ لیں، اور ہو سکے تو ابھی فدیہ دے دیں، اور آگے ہمت ہو تو سردیوں میں روزے بھی رکھ لیں، انشاءاللہ ڈبل اجر ملے گا۔ دیکھیں یہ زندگی ہمیں اللہ رب العزت نے عارضی طور پہ دی ہے، تو یہاں کی پریشانیاں بھی عارضی ہیں۔ یہ وبا پرماننٹ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف انتظار کر رہی ہے سچی توبہ کی، اجتماعی توبہ کی۔ یہ جو امت اس ٹائم گناہوں میں ملوث ہے، جس وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں بھیجا تھا کہ لوگوں کو ہم برائی سے روکیں اور اچھائی کی تلقین کریں۔ یہ ہمیں مال کمانے کے لیے دنیا نہیں دی گئی تھی، ہماری جو اصل دنیا ہے وہ آخرت ہے، ہماری جو اصل زندگی ہے وہ آخرت کے لیے ہے۔ یہاں تو ہمیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا تھا، ہمیں امت وسط کہا قرآن میں اللہ نے۔ سورہ بقرہ کی بیچ کی آیت آپ دیکھیں 143 نمبر، اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں امت وسط کہا، بیچ کی امت، یعنی کہ جو لوگوں کو اللہ سے جوڑنے والی، مطلب ہم ایک حساب سے برج ہیں لوگوں کے، یعنی کہ بندوں کے اور اللہ کے بیچ میں۔ تو ہم اس کام کو بھول گئے، اپنی پلازے اور کوٹھیاں بنانے میں لگ گئے، تو اس لیے بھی ہمارے ساتھ بہت یہ اس طرح کی وبائیں آ رہی ہیں۔ آپ اگر جس مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو برپا کیا ہے اس مقصد پہ بھی آپ آ جائیں گے تو آپ کو کوئی وبا یا کوئی پریشانی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ اللہ پھر خود حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو برپا کیا ہے۔ اس لیے جو لوگ اس ٹائم ڈپریشن میں ہیں، پریشان ہیں، وہ سمجھ لیں کہ یہ دائمی وبا نہیں ہے، یہ وقتی وبا ہے۔ یہ عذاب، کیونکہ جو عذاب آتے ہیں وہ جاتے نہیں پھر واپس، وہ ختم کر کے جاتے ہیں۔ یہ عذاب نہیں ہے بلکہ یہ آپ کی آزمائش ہے۔ آپ کو اللہ نے ایک چانس دیا ہے کہ آپ اپنے بارے میں سوچیں اور اللہ سے توبہ کی طرف پلٹیں۔ اس مہینے کا بہت فائدہ اٹھائیں، کیونکہ اس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے بات ثابت ہے کہ روزہ اور قرآن آپ کی شفاعت کریں گے۔ دن میں روزہ اور رات میں قرآن پڑھنے کا جو حکم قرآن ہمیں دیتا ہے وہ تراویح کی شکل میں ہو، تراویح کہتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کے ٹائم اٹھ کے وہ نماز پڑھی تھی، اور حجرے سے باہر نکل کے پڑھی تھی، پیچھے صحابہ کرام اکٹھے ہو گئے تھے۔ وہ 2 یا 3 دن ثابت ہیں، لیکن اس کے بعد حضرت عمر نے جو ترتیب دی، یہ بہت سعادت کی بات ہے کہ ہم قیام میں قرآن سنیں، لیکن یہ نفلی عبادت ہے۔ اپنا ذہن آپ کھلے رکھیں، اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان نہ ہو۔ اگر آپ کو کہیں تراویح پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، اپنے گھر میں بھی کوئی پڑھانے والا نہ ہو، تو یہ آپ کے اوپر گناہ نہیں ہے، آپ کے اوپر نمازیں فرض ہیں، تراویح فرض نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ کر سکیں بہت سعادت کی بات ہے۔ اس مہینے میں جو ہے وہ نفلی عبادتوں کا ثواب جو ہے وہ آپ کو فرضوں کے برابر ملتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ تو اگر آپ اپنے گھر میں، آپ کو علم طرح سے بھی اگر صورتیں یاد ہیں، 10 صورتیں، تو 2 کر کے آپ 20 رکعت یا 8 رکعت یا 12 رکعت آپ پڑھ سکتے ہیں، اور پیچھے اپنے اپنے بچوں کو، عورتوں کو اس طرح سے کھڑا کریں کہ پہلے مرد کھڑے ہوں، اس کے پیچھے عورتیں کھڑی ہوں، اور آپ امامت کرا دیں۔ جو بھی گھر کا کوئی بڑا بچہ ہو وہ بھی کرا سکتا ہے، تو اس طرح بھی آپ کی تسلی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن اگر کسی کو تراویح نہیں ملتی، وہ اپنا ذہن کھول لے کہ یہ نفلی عبادت ہے۔ لوگ جو اس کے بارے میں پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ سنت موقدہ نہیں ہے، وہ ثابت نہیں کر سکتے۔ ایک بھی حدیث نہیں ہے اس بارے میں کہ حضور نے تاکید کی ہو یا مسلسل اسے پڑھا ہو۔ حضور نے اپنی پوری زندگی میں 2 یا 3 دن پڑھی ہے، اس کے بعد دور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کبھی نہیں پڑھی گئی، حضرت عمر کے زمانے میں شروع میں کبھی نہیں پڑھی گئی، بیچ میں حضرت عمر نے جب دیکھا کہ مسجد میں کچھ لوگ ادھر پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے ایک امام کے پیچھے پھر سب کو اکٹھا کر کے یہ ترتیب دی، اور اسے بدعت بھی کہا تھا، بدعت حسنہ، مطلب اچھی بدعت۔
تو اس میں برائی کوئی نہیں ہے، لیکن اسے اسی کی جگہ پہ رکھیں، اسے فرضوں سے زیادہ ویلیو نہ دیں، اپنے فرضوں کو آپ بالکل دانتوں سے پکڑ کے رکھیں، وہ کسی بھی قیمت پہ چھوٹنے نہیں چاہیے۔ آپ کے اگر 10 لاکھ تراویح بھی آپ کی اگر آپ پڑھیں گے تو وہ ایک آپ کی فرض نماز کے برابر نہیں ہو سکتی کسی بھی قیمت پہ، ایک رکعت فرض نماز کے برابر۔ تو اس لیے اپنا ذہن کھلا رکھیں، جو چیز جہاں کے لیے اللہ نے سیٹ کی ہے اسے وہی رکھیں، تراویح ضرور پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی تلقین دلائیں، اپنی عورتوں کو بھی تلقین دکھائیں، لیکن اس ذہن کھولنے کے ساتھ کہ اسے اپنے اوپر واجب نہ سمجھیں، اسے سنت موقدہ نہ سمجھیں، اسے فرض نہ سمجھیں، اس کی وجہ سے بے چین نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، اس کی وجہ سے اپنے اوپر بوجھ محسوس نہ کریں، کیونکہ جو عبادت فرائض کے علاوہ اگر آپ کو بوجھ محسوس ہوتی ہے تو وہ آپ کی عبادت اللہ تک نہیں پہنچے گی۔ فرض تو آپ کی ڈیوٹی میں آتے ہیں، لیکن باقی تمام عبادت چاہے سنتیں ہوں اور چاہے نوافل ہوں وہ آپ کی اپنی مرضی پر ہے، آپشنل ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے تو وہ آپ کے لیے انشاءاللہ جنت میں درجے بلندی کا ذریعہ بنیں گے، لیکن انٹری آپ کو فرضوں سے ہی ملے گی۔ تو یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ایک دو تحفے میں آپ کو دے دوں کہ اس میں آپ کو چانس یہ ملتا ہے، کیونکہ آپ آج کل گھر پہ نمازیں پڑھیں گے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے جو ہماری ایریا میں مردہ ہے، کہ حضور مغرب میں فرض نمازوں سے پہلے 2 سنتیں پڑھا کرتے تھے، 2 نفل، کیونکہ جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل کیے ہیں وہی سنتیں بن گئی۔ تو آپ کے لیے سنت ہے، اس ٹائم آپ کو چانس بھی ہے۔ ویسے ہمارے علاقے میں چانس نہیں دیا جاتا اس بات کا، کیونکہ اذان ہوتی ہے فوراً جو ہے نماز شروع ہو جاتی ہے مغرب کی، لیکن اب آپ کیونکہ گھر پہ ہیں تو آپ پہلے 2 نفل پڑھیں، یا 2 سنت کی نیت کر کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اس کے بعد پھر آپ فرض نماز پڑھا کریں۔ تو یہ انشاءاللہ کم سے کم اس 1 مہینے میں آپ اس سنت کو ادا کرنے والے بنیں گے۔ دوسرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہجد فرض تھا، لیکن حضور نے امت پہ فرض نہیں کیا، اسی لیے دوسرے 2 دن یہ نماز جو حضور نے حجرے کے باہر پڑھی تھی تہجد کے ٹائم، جسے تراویح کہا جاتا ہے، تیسرے دن حضور نہیں باہر نکلے، لوگ اکٹھے ہو گئے تھے۔ پھر فجر میں آگے حضور نے یہی بات بتائی تھی کہ میں اسی لیے باہر نہیں نکلا کہ کہیں یہ نماز تمہارے اوپر بھی واجب قرار نہ دے دی جائے، فرض قرار نہ ہو جائے۔ اس لیے امت کو بچانے کے لیے اس نماز کے فرضیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے دن نہیں آئے تھے۔ تو اس لیے آپ لوگ سمجھیں حضور کی منشا کو اور اسے نفل سمجھ کے اسے ادا کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت اجر ملے گا۔ جب آپ یہ اپنے مرضی سے اسے رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کا بہت زیادہ اجر پائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گرمیوں کے روزے ہیں کس طرح رکھے جائیں گے، مئی کے روزے بہت واقعی گرمی ہے اور بے انتہا ہوا بھی چلتی ہے، لیکن آپ کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ جب اللہ نے پچھلے سال روزے رکھوا دیے تو اللہ اس بار بھی رکھوا دے گا انشاءاللہ۔ اس بار تو مشقت بھی کم ہے، آپ کو محنت نہیں کرنی پڑ رہی، روزگار کے لیے باہر نہیں جانا پڑ رہا، آپ اپنے گھروں میں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ جب اس نیت کے ساتھ روزے رکھیں گے اور پھر اللہ بھی مدد کرتے ہیں، آسانیاں کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہم گرمیوں میں کتنے روزے اب تک رکھ چکے، مئی اور جون کے روزے ہم پچھلے سال رکھ چکے، تو یہ تو اپریل اور مئی کے روزے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ پہلے سال سے آپ کو کم محسوس ہوں گے کیونکہ آپ محنت بھی نہیں کر رہے۔ اور کوئی انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بات آپ کے لیے میرے ذہن میں آئے گی تو وہ آپ کو بتاؤں گا، بس آپ اتنی احتیاط رکھیں کہ ہم جب اس میں حلال چیزوں سے بھی دن میں رک جاتے ہیں تو ہمیں حرام سے بھی ہر حال میں بچنا ہے۔ جو چیزیں حرام ہیں جیسے غیبت ہے، جھوٹ ہے، ملاوٹ ہے، دھوکہ ہے، لوگوں کی برائی کرنا ہے، پیٹھ پیچھے ٹو میں رہنا ہے، یہ سب چیزیں وہ ہیں جو قرآن نے منع کیا ہے۔ جب ہم اللہ کے حکم سے حلال چیزوں سے رکے رہتے ہیں دن بھر تو ہمیں ان حرام کاموں سے بھی بچنا چاہیے جو ہمارے لیے ضروری ہے۔ کم سے کم بولیں، کوئی سوال کرے تو جواب دیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ چپ کا روزہ ہوتا تھا تو پہلی امتوں میں بھی، اور یہ ہمیں اللہ نے یہی بات کہی ہے جس طرح پہلی امتوں میں فرض کیا گیا تمہارے اوپر بھی فرض کیا، لیکن اس میں کچھ رعایتیں دے دی۔ ہمیں بولنے کی اجازت ہے، ہمیں راتوں میں سونے کی اجازت ہے، مباشرت کی اجازت ہے، رات میں کھانے پینے کی اجازت ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں جو اور امتوں میں نہیں تھیں۔ تو یہ آپ چیزیں ذہن میں رکھیں اور اپنے اللہ کا شکر بھیجتے ہیں کہ اس نے ہمیں اتنے آسان روزے دیے، کیونکہ اس نے قرآن میں یہ بات کہی ہے کہ میں نے تمہاری آسانی کے لیے روزے دیے ہیں۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے لیے نکالی تھی کہ میں کسی طرح سے آپ کو یہ تحفہ دے دوں، کیونکہ یہ مہینہ آنے والا جو ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں اللہ رب العزت نے 27 شب میں قرآن کو اتارا تھا، لیلۃ القدر میں، 27 نہیں بلکہ لیلۃ القدر، وہ جون سی بھی تاریخ ہو تاکراتوں میں، اس میں پورا قرآن لوح محفوظ سے پہلے آسمان پہ اترا اور بتدریج 23 سال میں جب حسب ضرورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب اثر پہ اترتا رہا۔ تو آپ اس قرآن سے جڑیں اس مہینے میں، اسے سیلیبریٹ کریں، یہ قرآن کی سالگرہ ہے۔ تو اس لیے
جو چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں، جو لوگ مجھے جانتے ہیں، کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو وہ بالکل واٹس ایپ پہ میرے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ میں بھی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ 5-6 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک جو ریکارڈ کرائی تھی میں نے، اس کی روز آپ کو ایک قسط بھیج دیا کریں، جس سے کہ آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بھی پتہ لگے، کیونکہ یہ مہینہ قرآن کا ہے اور صاحب قرآن نے ہی ہمیں سب کچھ دیا ہے۔ تو یہ ایک خراج عقیدت ہوگا کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے بچوں کو سنا سکیں، پڑھ سکیں۔ آپ خود بھی پڑھنا چاہیں، کتابیں ہیں بہت حضور کی زندگی پہ، قرآن کے ٹرانسلیشن پڑھیں، اپنے زیادہ سے زیادہ وقت کو عبادات میں گزاریں۔ اور ایک اور بات طرف میں ذہن آپ کا دلا کے پھر بات ختم کرتا ہوں کہ ہماری عورتیں، ان کے بھی روزے ہوتے ہیں۔ ہم گھروں میں ہیں، اس ٹائم دخل اندازی ہماری بڑھ جاتی ہے مردوں کی۔ اس بار آپ اللہ کے واسطے اپنا ٹائم کتابوں میں اور عبادات میں لگائیں، اپنی عورتوں سے زیادہ آپ بحث نہ کریں، ان کے حال پہ چھوڑ دیں انہیں، بلکہ ان کا ہاتھ بٹائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عورتوں کو ہاتھ بٹاتے تھے، کھانا بنانے میں ہو، گھر کی صفائی میں ہو، برتن دھونے میں ہو، جہاں تک آپ کر سکیں وہ کریں۔ یہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے لیے سعادت کی بات ہوگی کہ اللہ نے آپ کو چانس دیا کہ آپ اپنی عورتوں کا ساتھ دیں۔ اور کسی ٹائم کوئی نمک زیادہ ہو جائے، کوئی سالن آپ کو پسند نہ آئے، تو اللہ کے واسطے کسی قسم کا غصہ نہ کریں، اپنے گھر کو جنت بنائیں۔ یہ اللہ کی رحمتوں کا، برکتوں کا مہینہ ہے، اس کا پورا فائدہ اٹھائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا بھی کرتے رہیں ہر حال میں۔ روزے کے ٹائم ضرور دعا کیا کریں کہ اس ٹائم وہ لمحے ایسے ہوتے ہیں دعاؤں کی قبولیت کے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کو ایسا چانس دے رہا ہے کہ اللہ کے قریب ہونے کا بھی موقع ہے، قرآن کے قریب ہونے کا موقع ہے، شریعت کے قریب ہونے کا موقع ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے قریب ہونے کا موقع ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ میری باتیں آپ کو دل کو لیں گی، میں خود بھی عمل کرنے والا بنوں اور آپ لوگ بھی اس پر عمل کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔